جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین، خالق رازق الہ العالمین کے لیے ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے خاتم الانبیاء، اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی امت کو اللہ کی پہچان کرائی، بندوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کا حق بتایا، ادا کرنے کا طریقہ سکھایا. ایک ایسا دین دے گئے جو روشن اور واضح ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے، جیسا کہ آپ نے خود یہ بات اپنی حدیث مبارک میں، حدیث شریف میں بیان فرمائی: ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک. کہ میں تمہیں ایک واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. جو اس واضح روشن دین سے ہٹے گا، منہ پھیر لے گا، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو ادا کر دیا، واضح دین اللہ کا واضح طریقے سے اپنی امت تک پہنچا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 23 ربیع الاخر 1441 ہجری مطابق 20 دسمبر 2019 عیسوی، مسجد معاذ بن جبل عنک جو دمام کا علاقہ ہے، اس میں یہ ایک اہم پروگرام منعقد ہے
جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں، علم یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ہماری پوری زندگی اس کے متعلق کل قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا۔ میں نے بتایا کہ علم کی اہمیت اور علماء کی اہمیت یہاں سے کیسے معلوم ہوگی۔ عبادت اللہ کی کیسے کریں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کیسے کی جائے گی؟ یہ علم ہے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، دین کیا ہے، اور کس طریقے سے اللہ کا حق ادا کیا جائے گا۔ قبر کے تینوں سوالات اسی سے متعلق ہیں۔ اللہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں پہچاننا، علم، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے، علم تین چیزوں کا علم: رب، دین، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا علم معرفت اللہ، دین کا علم اسلام کا، اور تیسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ علم سے مراد یہی ہے، اصل علم سے مراد یہی ہے۔ جتنی فضیلت علم کے متعلق آئی ہے قرآنی آیات میں یا حدیث میں، جیسا اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک آیت اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں۔ وقل رب زدنی علما۔ تو علم سے متعلق جتنی آیتیں ہیں یا احادیث ہیں، تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد دین ہی کا علم ہے، شریعت کا علم، جو تین حصوں کا ہے: رب کی پہچان، اسلام، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل تو یہی ہے۔ سوال، دنیا کا علم انسان حاصل کرتا ہے، جیسے طب ہے، ہندسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یا کوئی بھی فیلڈ ہو دنیا کی، کیا اس پر اس کو اجر ملے گا؟ فضیلت جتنی آئی ہے کتاب و سنت میں، تو وہ شرعی علم، دینی علم ہی مراد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیاوی علوم، کیا اس سے انسان کو اجر ملے گا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے، اہل علم نے۔ اگر وہ دنیاوی علم اس غرض سے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، دین کو فائدہ پہنچائے، تو انشاءاللہ چونکہ اس کی نیت خالص ہے، اس کو اس طلب علم پر، جو دنیا کا علم وہ حاصل کر رہا ہے، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اصل مراد تو دین کا علم ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد انسان جب تک اللہ کے دین کو نہیں سمجھے گا، وہ عمل بھی صحیح نہیں کر سکے گا۔ اور تفقہ ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے سے انسان کو تفقہ یعنی دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ عقیدوں کا بگاڑ، منہج کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ۔ یہ بگاڑ ہے نا سب لوگوں میں، آپ دیکھیں عقیدوں میں بگاڑ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ آپ کو غلط عقیدہ ملے گا، اللہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، شرک سے زیادہ قریب رہتا ہے، صرف مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے نا؟ فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، عقائد کا چیپٹر اگر آپ اٹھائیں تو اس میں غلطیاں ہیں، شرکیہ عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں لوگوں کے۔ عقائد کا بگاڑ ہے۔ دوسری چیز منہج کا بگاڑ ہے، سلف صالحین کا منہج نہیں ہے کتاب و سنت کو سمجھنے میں، قرآن و حدیث کے فہم میں جو سلف الامہ کا منہج تھا، جو ضروری ہے ہمارے لیے، وہ نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز عمل میں آپ دیکھیے، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے لوگوں کا، بدعت پر عمل ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ تفقہ فی الدین کی کمی ہے۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، جذبہ ہے عبادتوں کا، عبادت کرتے بھی ہیں لیکن خلاف سنت ہے۔ کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے ایک مقدمہ چھوڑا سا تھا۔ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مجھے کیسے یقین ہوگا کہ میں جو عقیدہ اپنایا ہوا ہوں، میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو منہج ہے، میرا جو عمل ہے وہ صحیح ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی راستہ؟ خواب نہیں آتے کہ خوابوں میں آپ کو اشارے ملیں کہ آپ بالکل ٹھیک عمل کر رہے ہیں، درست عمل کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کوئی خواب نہیں آئے گا، نہ آسمان سے کوئی آواز آئے گی
کہ آپ کا عمل صحیح ہے، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، نہ باپ دادا کا دنیا لالچ کچھ نہیں. کیوں؟ وہ داعی اللہ ہے، مخلص ہے اپنی دعوت میں. ادعو اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، الی غیر اللہ نہیں. علی بصیرہ، بصیرت، علم. بغیر علم کی دعوت نہیں ہوتی ہے. کیا ہے وہ آیت؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، سارے لوگ لڑنے کے لیے نہ جائیں. پڑھ کے دیکھیں آیتیں جہاد کے پس منظر میں آئی ہیں، لڑائی کے لیے سارے نہ جائیں. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جائے، علم حاصل کرے، دین کو سمجھے. یتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ جو علم سے حاصل ہوتی ہے، علماء کی صحبت میں رہنے سے، جو آگے میں بتانے جا رہا ہوں. پھر کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا، گئے، سمجھ گئے دین، علم حاصل کیا، تفقہ آ گیا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب لوٹ کر آئیں گے تو اپنے قوم کو ڈرائیں. دعوت، یحذرون، ڈرائیں. دعوت تو دعوت علم کے بعد ہے، تفقہ کے بعد ہے، تفقہ سے پہلے نہیں ہے. آپ خود نہیں سمجھے، آپ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ عربی کا مشہور جملہ ہے، جانتے ہیں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا بولوں آپ کو، اور جو عوام بھی بعض جملے جانتی ہے عربی کے، اس میں سے یہ مشہور جملہ ہے، فاقد الشیء لا یعطیہ. فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہیں کیا دے گا آپ کو؟ ایک انسان نے خود دین کو نہیں سمجھا ہے، وہ سمجھائے گا آپ کو دین؟ تو پہلے خود سمجھنا ہے. تو دعوت کے لیے بھی علم ضروری ہے، وتواصوا بالصبر، صبر بھی ضروری ہے. تو علم مقدم ہے عمل اور دعوت سے، دعوت پر. تو علم کی اہمیت ہے. علم ہی سے ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہے، فرشتوں کے بارے میں صحیح ہے، تقدیر پر میرا ایمان صحیح ہے، ایمان کے جتنے مسائل، ایمانیات، عقائد، سب صحیح ہیں. علم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے انسان کو سلف کا منہج معلوم ہوتا ہے اور وہ سلف کے منہج پر قائم رہ سکتا ہے. آج بعض لوگ منہج کی بات کرتے ہیں، آج بعض لوگ منہج کی بات کرتے ہیں، فلاں ان کا منہج صحیح نہیں ہے، فلاں ان کا منہج صحیح نہیں ہے. ان کے بارے میں؟ علماء کے بارے میں بات کر رہا ہے. کون؟ ایک عام آدمی بات کر رہا ہے، اس کو خود منہج نہیں معلوم ہے. منہج کیا مطلب؟ کیا مطلب منہج کا؟ منہج کو سمجھنا بھی تو ہے نا. منہج کا علم ہے یا خالی منہج کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بات مت کرو، پہلے منہج کو سمجھو، منہج کو سیکھو کہ سلف کا منہج کیا تھا، اس کے بعد بات کرو منہج کیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، فتنوں میں سے ایک عجیب فتنہ ہے کہ علماء پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اہل علم کے منہج کو خارج کیا جا رہا ہے، منہج سلف سے خارج کیا جا رہا ہے ان کو. اور کیا ان کے منہج میں جو ہے انحراف پیدا ہو گیا، ان کا منہج بدل گیا، ان کا منہج ایسے ہو گیا. عورتیں، مرد، بچے، بردرز، سسٹرز، انکلز، آنٹیز بولنا شروع کر دیا. علماء جنہوں نے منہج سیکھا ہے، جو سکھاتے ہیں لوگوں کو، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، غلط. تو منہج کا بھی علم حاصل ہوگا. علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ منہج کیا ہے سلف کا. پھر عمل کی بات، عمل صحیح کیسے کرنا چاہیے، بغیر علم کے نہیں ہوگا. لہٰذا علم کی اہمیت ہے. علم اللہ کے واسطے حاصل کیجیے. چلیے، کیا مطلب میرا؟ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے عالم بن جائیں؟ کیونکہ علم کے بارے میں کہ علماء نے کیا بیان کیا ہے کہ پورے دین کا مکمل علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے. کہ ہر انسان، ہر مسلمان پورا عالم بن جائے، پورے دین کا علم حاصل کر لے، کتاب و سنت کا نہیں. پھر اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کتنا؟ اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے واجب اور فرض ہے کہ جس علم کی بنیاد پر وہ اللہ کی صحیح عبادت کر سکے. یہ ضروری ہے. معلوم بھی من الدین بالضرورہ، ضروری چیزیں. کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ مثال جیسے جو ضروری چیزیں، طہارت ضروری ہے. جی ہاں، کیوں؟ نماز ضروری ہے تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. غسل، وضو کے مسائل وہ سیکھے. کیوں؟ کیونکہ اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر وضو بھی کرنا پڑے گا. وضو اور غسل ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا علم حاصل کرے. اور نماز، 5 وقت نماز پڑھنا ہے نا، تو نماز کے مسائل سیکھے، وہ علم حاصل کرے. اسی طریقے سے توحید، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، ضروری چیزیں. حج کو جانا ہے، اس کے لیے تو حج کا علم حاصل ہے. زکوٰۃ نکالنی ہے تو
کتنے سونے پر زکوٰۃ ہوگی، کتنی ہوگی، کس کو دینا ہوگا، بول کر دینا کیا ضروری ہے؟ بغیر بولے دے سکتے ہیں کیا؟ رشتہ داروں کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ بیوی کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ امی ابا کو زکوٰۃ دے سکتے، وغیرہ وغیرہ مسائل۔ زکوٰۃ، اس کے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، تو مال، اب اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ آدمی احرام باندھا حج کرنے جاتا ہے تو حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسے جو اتنا علم حاصل کرنا، اہل علم فرماتے ہیں کہ جس علم کی بنیاد پر وہ اللہ کی صحیح عبادت کر سکے، جو اس پر واجب ہے عبادت، اتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ باقی دین کے تمام مسائل ایک علماء کی جماعت ہو، جیسے بیوع کے مسائل ہیں، تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ٹھیک ہے، وراثت کے مسائل ہیں، یہ جو ہے علماء کا ایک طبقہ ہو اس بستی میں جو ان کا مرجع بنے، کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جو جنازے کی بھی مسائل ہے، وراثت کے مسائل، بھائی وراثت کا مسئلہ ہے تو علماء کا رخ کریں، بتائیں کہ بھائی ابا یہ چھوڑ کے چلے گئے اور ہم لوگ اتنے وارثین ہیں تو کس کو کتنا ملے گا، کیسے کیسے ملے گا، بتائیں مولانا صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل علم میں بیان کیا، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہر مسلمان پر پرٹیکولرلی اتنا علم ضروری ہے کہ جس علم کی بنیاد پر، بیس پر، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی صحیح وہ عبادت کر سکے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علم کس سے حاصل کیا جائے گا؟ علم حاصل کرنا ہے نا، کتاب و سنت کا علم ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور علم حاصل کرنے سے جنت، میں نے ایک حدیث سنائی، میں کچھ اہم نکات یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو انشاءاللہ۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان، دو الفاظ پر سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ معلوم ہونا پہلے ضروری ہے۔ آج کتنے لوگ جہنم کے راستے پر چل پڑے، سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے راستے پر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک آیت اللہ نے فرمایا، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ان کو شاعر کیا بول، ان کنت لا تدری فتلک مصیبۃ وان کنت تدری فالمصیبۃ اعظم، خیر وہ شعر طور پہ یہ دیکھا ہے، برا عمل، اس کا برا عمل اس کی نظروں میں اچھا دکھایا گیا، اللہ اس کو گمراہ کر دیا۔ برا عمل جیسے شرک کو وہ تقرب سمجھ رہا، شرک کو تقرب اللہ سمجھ بیٹھا، بدعات کو سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، راضی کر رہا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ اچھا عمل ہے برا عمل ہے؟ بتائیے بھائی، یا سردی کا اثر تو نہیں ہو گیا نا؟ 8 بجے پروگرام رکھا ہے، 8 بجے ہے کیا؟ اب یہاں سونا نہیں ہے، پروگرام کے بعد سو کے جائیے انشاءاللہ، پوری رات ہے، لمبی رات ہے ماشاءاللہ، یہاں فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بات علم ہی کی ہو رہی ہے اور اہل علم کی مجلس ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس بہانے اہل علم سے ملاقات کا شرف مجھے سے طالب علم کو مل گیا آج، الحمدللہ، یہ میری خوشی سعادت ہے۔ ورنہ میں جب داخل ہوا تھا میری حالت کچھ اور تھی، اور میں جب اپنے علماء سے ملا میری حالت کچھ اور ہو گئی۔ کیوں؟ علماء ہیں، اہل علم ہیں، علی الراس والعین جس کو کہتے ہیں۔ کون ہے علماء معلوم؟ اللہ اکبر، یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلماء ارحم للامہ من آبائهم وامہاتهم فانہم یحفظونہم من نار الدنیا وان العلماء یحفظونہم من نار الاخرہ۔ علماء، یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سلف میں کیا کہتے ہیں؟ علماء امت پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ، ماں کی رحمت، ماں کی شفقت، ماں کی ممتا مشہور ہے نا لوگوں میں، ماں سے بڑھ کر کوئی رحم نہیں کرتا، بولتے ہیں نا جملے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ماں سے بڑھ کر بھی ہیں رحم کرنے والے آپ پر۔ وہ کون؟ علماء۔ علماء وہ کیسے؟ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں وہ اس طرح کہ ماں باپ بچوں کو دنیا کی تکلیفوں سے بچاتے ہیں، علماء عوام کو جہنم آخرت کی تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ کس کی رحمت بڑھ گئی؟ کس کا کون زیادہ خیال کر رہا ہے؟ ماں تو کرتی ہے کوئی شک نہیں، لیکن یہاں ماں تو دنیا کی تکلیفوں سے بچائے۔ رات میں رو رہے تھے آپ،
نیند نہیں آ رہی تھی، جو بھی وجوہات ہوتی ہے بچے کی نیند نہیں آنے کی، وہ وجوہات کو اس نے ختم کر دیا، آپ کو نیند آ گئی، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے۔ علماء کیا کر رہا ہے؟ آپ کو توحید کا راستہ بتاتے ہیں، شرک مت کرو جہنم میں جاؤ گے، بدعت مت کرو جہنم میں چلو گے، یہ غلط عقیدہ ہے مت اپناؤ، یہ غلط منہج ہے مت اپناؤ، جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں ڈراتے ہیں، جہنم سے بچانے کی فکر میں لگے ہوئے، آخرت کی فکر میں لگے ہوئے، ان کی آخرت سنور جائے، ان کی آخرت سنور جائے، یہ جنت میں چلے جائیں، یہ جنت میں جائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ فکر فکر فکر، کس کی فکر بڑھ گئی؟ کس کی شفقت، کس کی رحمت بڑھ گئی؟ ماں یا عالم؟ اللہ، یہ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، اور واقعی سچ کہتے ہیں، جو آپ کی اتنی بڑی فکر کر رہا ہے، کر اس کے ساتھ عوام کا کیا حال ہے یہ تو ایک الگ موضوع ہے، ان لوگوں کے ساتھ عوام۔ تو میں بات جہاں رکا تھا وہاں پر آؤں، علم کس سے حاصل کیا جائے؟ علماء سے۔ علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں، ہر ایک سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور علماء کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے علماء سے علم حاصل کیا ہے، سلسلہ ہے ہمارے پاس، گولڈن چائن ہے۔ دنیا میں علم آیا نا، کیسے آیا؟ وقت نہیں لوں گا زیادہ، میں خیال کر رہا ہوں، گھڑی میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے سلسلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل السلام آئے ہے نا، رمضان میں 2 مرتبہ قرآن سکھا دیتے، وہی آئی، وہی کے ذریعے علم حاصل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا؟ یا کہ ایسے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے سیکھا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کس سے سیکھا؟ جی، ان کے استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین کے اساتذہ کون ہیں؟ صحابہ، تبع تابعین کے کون ہیں؟ ان کے اساتذہ، پھر امام بخاری، امام مسلم علماء ہیں، ان کے اساتذہ تھے یا نہیں تھے؟ یا کتاب پڑھ لیے خالی، کتابوں سے علم حاصل کیے؟ نہیں نا، تھے نا اساتذہ۔ اچھا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی، یا یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اساتذہ ہیں یا نہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی نا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، علماء ہیں نا سب یہ، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، اساتذہ تھے یا نہیں تھے؟ خود پڑھ لیا۔ العلم بالتعلم، انہوں نے سمجھا ہے دین کو اپنے اساتذہ سے، دین کی سمجھ حاصل کی ہے، علم حاصل کیا ہے اپنے اساتذہ سے، بیٹھ کر ان کی مجلسوں میں اساتذہ سے علم حاصل کیے ہیں، کیونکہ استاد نے اپنے استاد سے سمجھا ہے، یہ سمجھنا ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے تقریباً، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بڑی حدیث ہے، اللہ اکبر، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے دین کو، اللہ کے جو اللہ نے اتارا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے۔ کون؟ اللہ جس کے لیے خیر کا، تو اس کا مطلب اگر کسی کو دین صحیح سمجھ میں آ رہا ہے یا کسی نے دین کو صحیح سمجھا ہے، تو اس کا مطلب خوشخبری ہے بھائی اس کے لیے۔ کیا خوشخبری؟ اللہ نے اس کے لیے خیر کا اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، کیونکہ علم اللہ کی طرف سے ہے نا، نعمت اللہ سکھاتا ہے۔ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، ہے نا، اللہ سے ڈرو اللہ علم دے گا، تو علم اللہ کی توفیق ہے، علم اللہ کی توفیق ہے نا، جی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو جس کے لیے خیر کا ارادہ اللہ نے فرما لیا، اس کو علم دیتا ہے اللہ، سمجھ دیتا ہے دین کا۔ اچھا، اگر کوئی دین کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب خیر کا ارادہ نہیں ہوا ہے ان کے لیے، علماء نے لکھا ہے اس کو، نہیں سمجھ رہا دین کو، اس کو دین سمجھ میں نہیں آتا، دین سمجھا ہی نہیں وہ اب تک، وہ بیماریاں سمجھ گیا، سمجھ گیا نا، بیماریاں کیوں آتی ہیں، کیسے دور ہوں گی، تشخیص کیسے ہوگی، علاج کیسے ہوگا، سمجھ گیا۔ زمین پر گھر کیسے تعمیر کرنا ہے، اچھا گھر، تھوڑی جگہ ہے، اس میں جو ہے سیٹ کرنا ہے کمروں کو، اس کے لیے ڈائیگرام وغیرہ، انجینئرنگ، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی ایک چیز ہے، اس نے اس کو سمجھ لی، ٹھیک ہے، اور بھی جو دوسرے فیلڈس وہ سمجھ گیا، دین نہیں سمجھا۔ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ آپ میں اپنے آپ سے کیا میں آپ سمجھ رہے ہیں دین کو صحیح، سمجھے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طہارت، وضو، غسل، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھنا
کہیں ایسا تو نہیں سمجھے کیا گالی دیتے وضو ٹوٹ جاتا؟ مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی. کیا سمجھے؟ گالی دیتے ہی وضو ٹوٹ جاتا. کیوں؟ منہ سے کلی کیے. مثال دے رہا ہوں, منہ کلی کیے, پاک ہو گیا نا. اب گالی دینے سے کیا ہوتا؟ ناپاک ہو جاتا. پاک منہ کو ناپاک کر دیا آپ نے, اب کیسے نماز ہوگی آپ کی؟ وضو نہیں ہوا, نماز بھی نہیں ہوئی. ایسے تو نہیں سمجھے باب نواقض الوضو کو, ایسے تو نہیں سمجھے. اور بھی مسائل ہیں. یا گئے عمرہ کرنے, تھکے ہوئے تھے, بہرحال لوگوں نے کہا تھا کہ آرام کر کے, بہرحال چلے گئے, کر لیے, طواف کر لیے, صحیح کر لیے, بال نکال لیے, 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا بھول گئے, واپس آ گئے دمام. یا اللہ, یہ آنے کے بعد یاد آیا. کیا یاد آیا؟ یا اللہ 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نماز نہیں پڑھا, میں گیا میرا عمرہ باطل, عمرہ صحیح نہیں. ایسا تو نہیں سمجھے کہیں عمرے کو, دین کو؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ مثالیں دے رہا ہوں, یہ جوابات علماء سے لے لیجیے آپ. یہ مثال ہے, مسئلہ نہیں ہے. دین کو صحیح سمجھنا, کس کی سمجھ پر, اپنے حساب سے نہیں کہ آپ کو برا, آپ کو ایسے کیسے ہو جائے گا عمرہ, وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا گالی دینے سے, گناہ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں, جو صحیح جواب ہے گناہ ہوگا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسے کیسے وضو نہیں ٹوٹے گا, منہ ناپاک ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسے مت سمجھو آپ کے دماغ سے. کیوں؟ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَمْ یا اخی وَعَلَمْ رحمک اللہ, ان الدین انما جاء من قبل اللہ عز وجل ولم يعضى على عقول الرجال. جان لو میرے بھائی اچھی طریقے سے کہ دین اللہ عز و جل کی جانب سے آیا ہے, مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے. دین کس کا؟ آپ کا, میرا. اللہ کا دین آیا کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے آیا. جس میں فجر کی کتنی رکعت؟ عشاء. بولیے بھائی, جو معلوم ہے وہ بولیے, نہیں معلوم ہے اللہ عالم بولیے. من قال لا ادری فقد جاء فصلا. جو معلوم ہے وہ بولیے, جو علماء سے سیکھے ہیں. اچھا, حالت حیض میں وہ دین جو اللہ کی جانب سے آیا ہے, حالت حیض میں نمازیں نہیں ہے, نماز روزہ قضا نہیں ہے, وہ تو معلوم ہے, پھر پڑھنا ہے. سوال یہ ہے, روزوں کی قضا ہے جو چھوٹ جاتی ہیں حالت حیض میں, اور نمازوں کی قضا, ہاں, یہ کس کا دین؟ کس کا؟ یہ اللہ کا دین ہے. ایسے ہی ہے, یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت. بیٹھ کر نہیں بولنا اس میں قضا اس میں قضا کیوں نہیں. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا یا نہیں کرنا, بکری کا گوشت, تیتر بٹیر, کیوں؟ دین اللہ کا. ایک اور ایک جملہ یاد رہے سلف کا, لا تقل لما امر اللہ ولا تقل بما امر اللہ. زبردست سلف کا جملہ, کہتے ہیں یہ مت کہو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے, یہ کہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. معترض, اعتراض کرنے والا پوچھتا ہے کیوں ہے ایسا, عمل کرنے والا پوچھتا ہے کیسے کرنا ہے عمل, کیا حکم ہے. عمل کرنے والا پوچھتا ہے کیا حکم ہے, اللہ کا حکم کیا ہے بتائیں. شیخ صاحب, مولوی صاحب, اللہ کا حکم بتائیے میں عمل کروں گا. اعتراض کرنے والا بتا اللہ نے یہ کیوں حکم دیا ہے. دونوں میں فرق ہے. اللہ ہمیں اعتراضوں سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں عمل کرنے والا تھا. تو علم علماء سے حاصل کیا جائے گا, ان لوگوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا. تفقہ فی الدین, دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ سلسلہ دیکھیے, جبرائیل السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو کہ کرنا ہے علم, تو آپ دیکھیں آپ کی بستی, آپ کے علاقے میں کون علماء ہیں جو اپنے اساتذہ سے دین کو صحیح سمجھے ہیں, اور ہم انہی کی سمجھ پر سمجھیں گے. اس کی دلیل قرآن سے بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرنا بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. علم حاصل کرو, سوال کرو اہل ذکر سے, اہل ذکر سے پوچھو, اہل ذکر سے. اہل ذکر اہل علم ہے. اگر تم نہیں جانتے ہو, ہر ایک سے سوال کرنا, ہر ایک سے علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اہل الذکر, اہل البصیرہ, اہل العلم, علماء ربانیون, ان سے علم حاصل کیا جائے گا.
علماء کو اب ہم موجودہ دور میں 2019 چل رہا ہے یہاں الخبر میں، دمام میں، ہندوستان میں، یہاں کیسے پہچانیں؟ تو آپ پہچان سکتے ہو علماء کو، اس کے طریقے ہیں۔ نمبر 1، وہ ان مدارس سے فارغ ہوں جہاں کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دی جاتی ہے۔ جی، ایک طریقہ، وہ ان مدارس سے فارغ ہوں جہاں کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دی جاتی ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ فلاں مدرسہ، فلاں جامعہ سے پڑھے ہوئے ہیں تو وہاں خالص کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دی جاتی ہے، صحیح تفقہ وہاں حاصل ہوتا ہے، وہ نکل کر ہمیں صحیح تفقہ کی تعلیم دے سکتے ہیں یا صحیح سمجھا سکتے ہیں دین کو۔ صحیح ہے نا بھائی؟ ایک طریقہ۔ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی بھی دلیل پوچھتے ہیں بعض لوگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سے جامعہ کے فارغ تھے؟ یہاں بھی پرابلم سمجھنے کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سے جامعہ کے فارغ تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس مدرسے کے فارغ تھے؟ تو اس کا جواب ہے نا بھائی، علماء تو جانتے ہیں، عوام کو بھی شاید معلوم ہے، معلوم ہونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یونیورسٹی سے بڑھ کے نہیں تھے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، مدرسہ، جامعہ کا مطلب کیا ہے؟ چار دیواری، چھت۔ اگر کوئی بڑے عالم، جیسے سلف میں ہوا ہے، ایسے گاؤں میں، اپنی بستی میں عالم دین ہیں، وقت کے علامہ ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ کر، درخت کی چھاؤں میں طلباء جو علم کے طالب ہیں، علم کے پیاسے ہیں، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یونیورسٹی نہیں ہے، اس کو آپ جامعہ نہیں بولیں گے، اس کو مدرسہ نہیں بولیں گے۔ آپ مدرسے کا مطلب چار دیواریں، اے سی، پنکھے، لائٹیں نہیں بھائی۔ صحابہ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں سرٹیفکیٹ، قرآن میں ہے سرٹیفکیٹ، حدیثوں میں ہے سرٹیفکیٹ، ان کے پاس شہادہ ہے۔ صحابہ نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے تو پوری دنیا کو علم ملا، وہی جن پر نازل ہوتی تھی بھائی۔ آج موجودہ دور میں تو یونیورسٹیوں میں اسی کو بتایا جاتا ہے، یا مدارس میں، اسکولوں میں، دینی مدارس میں۔ ان کے پاس معلم الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسجد صفا، مسجد نہیں، مسجد نبوی، وہاں جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے وہ لوگ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، آیت اتری، پہنچ گئے پیارے رسول کے پاس سمجھنے کے لیے کہ ظلم سے مراد کیا ہے، سمجھ گئے، پھر چلے گئے۔ سرٹیفکیٹ چاہیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں ان کی شہادت ہے، سرٹیفکیٹ ان کے موجود ہے۔ سرٹیفکیٹ کا مطلب ایک پیپر نہیں ہے جس میں مدرسے والے، جامعہ والے جو ہے لکھ کر دیں کہ ہاں انہوں نے اتنے سال ہمارے پاس علم حاصل کیا ہے، یہ سند ان کو دی جا رہی ہے، صرف وہی ایک شہادہ ہے۔ اگر پرنٹ ہو، اگر کوئی بولے کہ ہاں انہوں نے ہمارے پاس دل کا علم حاصل کیا ہے، کوئی عالم کسی شاگرد کے بارے میں کہے ہاں انہوں نے دین کو سمجھا ہے، کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، کیا اب ان سے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ جہاں ان کے استاد شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے، کیا یہ شہادہ کافی نہیں ہے؟ شہادہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ شہادہ نہیں۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صاحب اللہ کہہ رہا ہے، یہ شہادہ نہیں۔ اور بہت ساری آیتیں مہاجرین اور انصار کے سلسلے میں جو آیتیں اتری ہیں بھائی، بہت ساری آیتیں مہاجرین اور انصار کی فضیلت پر، کہ وہ ایمان لائے، وہ سچے تھے، وہ صحیح تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ جو آیتیں ہیں کیا ہے وہ؟ والسابقون، جزاک اللہ خیر، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم، شہادہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ ورضوا عنه وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اس سے بڑی کیا شہادہ چاہیے؟ یہ شہادہ ہے۔ اور بھی آیتیں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کیا شہادہ ہے بھائی، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادہ دیا، کتنی سرٹیفکیٹ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، شہادہ لا تصبوا اصحابی، اسی بہت وہ تمام احادیث جو مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت پر آئی ہیں، ان کے اونچے مقام پر آئی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھتی ہے، اس کے بعد جاتی ہے، وہ جاتے ہوئے اس کو خیال آتا ہے، پلٹ کے پوچھتی ہے
کل کو آپ نہ ہو مدینہ میں تو میں کس کے پاس ہوں؟ کہا آتی ابابکر، ابو بکر صدیق سے مسئلے پوچھو۔ یہ سب شہادیں ہیں میرے بھائی۔ تو پہلا طریقہ، کسی ادارے، کسی جامعہ، کسی مدرسے کے فارغ ہوں وہ، جہاں انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہو کتاب و سنت۔ دوسرا طریقہ کہ جو اساتذہ ہیں، جو فارغین ہیں، علماء ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی ہو۔ تیسرا طریقہ، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کے اس دور کے اس جگہ کے علماء گواہی دیں کہ یہ جو ہے دین جانتے ہیں، شہادت العلماء کہتے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی بلد کے علماء، شہر کے علاقے کے علماء گواہی دے دیں کہ ہاں یہ صحیح عقیدے کے ہیں، ان سے علم، طالب علم ہیں، ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اسی صورت میں ان سے علم حاصل کیا جائے گا، یہ شہادہ معتبر ہوگی، یہ شہادہ کافی ہوگی۔ لیکن میرا ایک سوال، اگر کوئی کسی ادارے سے فارغ نہ ہو، کسی جامعہ مدرسے کے فارغ نہ ہو، نہ اساتذہ میں کوئی نام ہی نظر نہیں، کہاں سے پڑھے صاحب؟ پڑھے ہوں گے نہیں، کہاں پڑھے ہیں؟ کس سے سیکھے ہیں کتاب و سنت کو؟ عقیدہ، منہج، علم، عمل، کہاں سے؟ کوئی اوپر استادی نہیں ہے، ان کے اوپر استادی نہیں ہے، نہ مدرسے کی شہادہ سرٹیفکیٹ ہے، نہ اساتذہ ہیں، نہ اس دور کے، اس زبان کے یا اس علاقے کے علماء، اس ملک کے، ان کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں، تینوں بھی نہیں ہیں چیزیں، کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ یہ عالم ہے؟ کیسے تسلیم کر لیں؟ پاپولرٹی سے نہیں، پاپولرٹی کئی لوگوں کی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے شرک کے دائیوں کی بھی بہت بڑی پاپولرٹی ہے۔ جو کل تک ناشتا تھا آج آ کر رو کر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، اور لوگ اس کو مشہور کر دیے ہوں، تو اس کی شہرت جو ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ صحیح عقیدے کا، یہ کتاب و سنت کا صحیح داعی ہے، وہ تو جھوٹ ہے۔ دیکھیے آپ کتنی باتیں اللہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھی بول دیا، اللہ نے پڑھی بول۔ جب جہالت ہو تو آدمی کچھ بھی بکتا ہے، علم قول کو صحیح کرتا ہے، جہالت قول کو خراب کر دیتا ہے، اس کا قول ہے، ایسے اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پاپولرٹی نہیں، فین فالوئنگ۔ ہمارے پاس علماء، ہم علماء بولیں بچہ کیا کرتا ہے آج کا، فوراً یوٹیوب پہ ان کا نام ڈال کے چیک کرتا ہے ان کی تقریریں کتنی ہیں۔ ارے بھائی یوٹیوب پر تقریر ہو تو وہ عالم ہے، یوٹیوب پر تقریر نہ ہو تو وہ عالم نہیں ہے۔ کیسے پرکھ رہے ہو، کیسے چیک کر رہے ہو آپ؟ اچھی اور بات جو ہے غلط، استغفر اللہ، غلط ہے۔ تقریر سنتے ہیں، تقریر اگر اچھی ہے تو عالم، تقریر اچھی نہیں ہے عالم نہیں۔ اب عالم ہے یا نہیں ہے عوام پرکھ رہی ہے، عوام چیک کریں گے علماء کو یا علماء عوام کو چیک کریں گے؟ عجیب مسئلہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ علماء چیک کریں گے نا کہ ہاں بھائی ہاں بولو، یہ اسلام کے ارکان کیا ہیں بتاؤ، ایمان کے ارکان، لا الہ الا اللہ کا معنی بتاؤ، لا الہ کی شرطیں بتاؤ، اور ادھر آؤ بیٹھو، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے بتائیے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک عالم جو ہے ٹیسٹ لے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس تفقہ ہے۔ عام آدمی عالم کو چیک کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا ابا کو دیکھ رہا ہے کہ ابا آپ ہی ہیں میرے، بیکار بات ہے، غلط ہے، غلط غلط غلط۔ عوام نہیں چیک کرے گی علماء کو، آپ یوٹیوب پہ چیک کر رہے ہیں۔ امام بخاری کی کوئی تقریر نہیں ہے یوٹیوب پہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی ایک فیس بک پر اکاؤنٹ ہی نہیں تھا ان کا۔ فیس بک یہ ذرائع ابلاغ، شہرت، ہمارے پاس مشہور ہو جانا، پاپولر ہو جانا، مشہور ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین بن گئے۔ کیسے بن گئے بھائی؟ سوال، مدرسے کے فارغ ہیں؟ نہیں ہیں۔ اساتذہ کہاں ہیں؟ نام 3 4 5 6 اساتذہ، کوئی استاد جن سے انہوں نے پڑھا ہے؟ نہیں۔ علماء وقت گواہی دے رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں۔ پھر کیسے آپ عالم تسلیم کر دیے ان کو، اور ان کو سننا، سمجھنا، فالو کرنا، ان کے مقابلے علماء کو گرانا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ کہاں سے لے کر آ گیا؟ سب غلط چیز ہے۔ لہٰذا علم حاصل کیا جائے گا علماء سے، اور علماء کی صحبت میں رہیں گے، علماء سے دور نہیں رہیں گے۔ علماء نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کے سننے والے بنو، چوہتے مت بنو ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔
علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ روشنی ضروری ہے، دیکھیے روشنی ہر جگہ ضروری ہے، اور موجودہ دور تو اتنا اندھیرا دور ہے، فتنوں کا دور، کیا بولیں، کیا سمجھیں، کہاں قدم اٹھائیں، کیا لکھیں، کیسے کریں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے عوام کو۔ یہاں کون رہنمائی کریں گے؟ ہماری علماء نعمت ہے، ورثۃ الانبیاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور وَلَمْ يَعْلَمْ، کیا ہے وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا قَدَرًا، ہمارے عالم کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنی طرف نسبت کی ہے، ہمارے عالم کی قدر نہ کرے، کیونکہ عالم علماء جو ربانیین ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارثین ہیں، ان کی قدر، ان کی عزت ضروری ہے، ان کا احترام اس سلسلے میں بہت ہے۔ کیوں؟ دیکھیے کیوں عزت اور احترام ضروری ہے؟ کیونکہ ہم علم کی عزت کرتے ہیں، ان کی نیشنلٹی کی عزت نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے رنگ و روپ کی، شکل و صورت کی وجہ سے مرعوب نہیں ہے ہم، یا اس کی وجہ سے عزت نہیں ہے، یا ان کے پیسے کو، ان کی گاڑی کو دیکھ کر، ان کے جیب کو دیکھ کر نہیں، ان کے علم کی قدر ہے ہمارے پاس۔ اور علم کتاب و سنت، ہمارے پاس قرآن و حدیث کا مقام ہے، ہمارے پاس کتاب و سنت کا مقام ہے، تو حاملین کتاب و سنت ہیں، یہ علماء کتاب و سنت ہیں، کیسے قدر نہیں کریں گے ان کی ہم؟ کیسے عزت نہیں کریں گے؟ ہمارے پاس قرآن کی عزت ہے، تو قرآن جو سمجھ کر سمجھائے اس کی عزت ضرور کریں گے ہم۔ حدیث کی عزت ہے، احترام ہے حدیث کا ہمارے پاس، تو جو عالم حدیث ہے، اللہ اکبر، کیسے عزت اور احترام نہیں کریں گے؟ ایک دوسری بات، علماء سے جڑے رہنا، علماء کی صحبت میں رہنا، علماء سے کبھی دور مت جائیے آپ۔ اچھا علماء بشر ہیں یا نہیں ہے بتائیے مجھے آپ۔ بعض لوگ خطرناک غلطی کرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، کسی کی ٹوہ میں لگنا نہیں ہے ہمیں۔ تجسس جائز ہے اسلام میں؟ ٹوہ میں لگے رہنا، یہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ٹوہ، تجسس کسی کی نہیں۔ ایک عام مسلمان کی تجسس نہیں کرے گا نا، نہیں نا، کیونکہ تجسس کا ایک بھیانک نتیجہ ہوتا ہے، غیبت میں پڑتا ہے آدمی۔ اللہ نے منع کیا ہے، دیکھیں بدزنی ہوتی ہے پہلے، پھر تجسس ہوتا ہے، پھر غیبت، تینوں چیزیں حرام ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے بعد ایک چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ بدگمانی کا شکار ہوں گے، چاہے عالم ہو یا عام آدمی، ہم بات علماء کی کر رہے ہیں، آپ ایک عالم کے بارے میں بدگمان ہو گئے، اس کے نتیجے میں آپ اس کے ٹوہ میں لگے رہیں گے، تجسس، غلطیوں کو پکڑنے کی۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی انسان دودھ کا دھلا ہے، کوئی عالم ایسا ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو، آپ ان غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے جو کہ غیبت ہو۔ اللہ نے پہلی چیز سے روک دیا تاکہ دوسری تیسری چیز جنم نہ لے۔ حسن ظن سے کام لو تاکہ بدزنی کا شکار نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں تجسس نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں غیبت جیسے حرام چیز میں نہ پڑ جاؤ۔ لہذا حسن ظن سے کام لیا جائے گا، حسن ظن سے کام لیا جائے گا، بدزنی نہیں ہوگی۔ علماء ہیں، علماء کی اپنی غلطیاں ہیں، ان کی ٹوہ میں ہم نہیں لگیں گے۔ اگر کسی عالم کی غلطی معلوم ہو گئے، معلوم کرنا نہیں ہے، معلوم ہو گئی تو ستر پوشی کریں گے، جیسے شریعت کا حکم ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان کی بے غلطی معلوم ہو جائے تو آپ اس پر ستر کیجئے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ صحیح ہے نا، حدیث میں موجود ہے نا یہ۔ تو علماء کی عزت، علماء کا احترام، علماء کا وقار سمجھنا، ان کو وہ مقام دینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، درجے ہیں ان کے درجے ہیں۔ اور ایک آیت شروع میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور علماء، فرشتوں کے بعد فوراً علماء کا ذکر ہے، اہل علم۔ تو یہ آیت ان کے اونچے مقام کو، ان کی قدر و منزلت کو بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، جیسے ایک حدیث میں نے پڑھی بیچ میں کہ جو ہمارے عالم کی قدر نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم علماء کی قدر کریں۔ یہ نور ہیں، نعمت ہے، روشنی ہے، جو امت کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں فتنوں کے دور میں، یا ہمیشہ بتانے والے لوگ ہیں یہ صحیح ہے، اس راستے پر چلو، یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو، یہ مت کرو، یہ کرو۔ یہ بولنے والے، سمجھانے والے یہ علماء اکرام ہیں جو جنت کا راستہ ہمیں دکھاتے ہیں، جہنم کے راستوں سے ہمیں دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی صحبت میں رہنا، یہ روشنی کے ساتھ ہونا ہے،
اور جو آدمی روشنی کے ساتھ رہتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے. اندھیرے میں لوگ گر جاتے ہیں, اندھیرے میں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. روشنی کے ساتھ کوئی ہو اس کو راستہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے راستے پر, اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچاتا ہے. لہٰذا یہ علماء ہیں. اس کی مثال ایسے لیں, آپ جا رہے ہیں راستے پر, میں نے دی تھی ایک جگہ کسی جگہ, اب یہاں سے نکلے آپ, اچانک لائٹ بند ہو گئی پورے محلے کی, ٹھیک ہے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جائیں. کچھ ساتھی نکلے تھے 4-5 لوگ, اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کو کہیں روشنی نظر آئی, ٹارچ. تو اگر یہ لوگ عقل مند ہیں اس روشنی کے قریب جائیں گے اور اس روشنی کی رہنمائی میں اپنا راستہ دیکھیں گے. اگر ان لوگوں نے بیوقوفی کی, کہا کہ چھوڑو ہم چلتے ہیں نا, ایسے تو آ رہے تھے, شاید یہی روڈ ہوگی, یہی راستہ ہوگا, تو پتہ نہیں وہ راستہ کہاں لے کے جائے, اور وہاں گنڈے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کون سا بکرے آئیں گے, کون سے پکڑ کے ان کو ذبح کریں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مثال دروں سمجھنے کے لیے. علماء روشنی ہیں اور علماء پکڑتے ہیں ہاتھ, لے کے چلتے ہیں آپ کے ساتھ. اب جائیے, علماء جو کتاب و سنت کے صحیح علماء ہیں وہ مہربان ہیں آپ پر, جیسے کہ میں نے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ کا قول بھی پیش کیا. وہ روکیں گے نہیں آپ کو, دور نہیں کریں گے, وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, سیکھیں, ان کی صحبت میں رہیں. علماء کی صحبت نعمت ہے میرے بھائی. تابعین صحابہ علماء کی صحبت میں رہ کر تابعین بن گئے. اسی دور کے لوگ صحابہ علماء رضی اللہ عنہم اجمعین کی صحبت چھوڑ کر اکیلے علیحدگی اختیار کیے, خوارج بن گئے. مثال ہے, ایک اور ایک مثال میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے, جو ہے ایک آدمی کی مثال ہے. سنیے, امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. مرو ایک جگہ ہے, علاقہ, وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن مسلم تھا. کیا تھا؟ عبداللہ بن مسلم ایک آدمی تھا. بس اسی واقعے کے بعد اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں میں. وہ امام, اس دور کے بڑے عالم, نام سنے ہوں گے آپ, علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. نام سنے؟ علامہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتا تھا, ان کی مجلس میں. ٹھیک ہے, کون؟ عبداللہ بن مسلم. پھر کیا ہوا, بعض لوگ ہوتے نا درس میں شروع میں بیٹھتے بعد میں چھوڑ دیتے, معلوم ہے کیوں چھوڑ دیتے؟ شیطان بھٹکا دیتا ہوں, چھوڑ دیتے. تو وہ چھوڑ دیا درس. کس کا؟ عالم کے درس میں بیٹھنا, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھنا چھوڑ دیا وہ. اس کے بعد معتزلہ جانتے ہیں, ایک گمراہ فرقے کا نام ہے, اتنا سمجھ لیجئے, باقی علماء سے تفصیل لے لیجئے. گمراہ فرقے ہیں بہت سارے, اشاعرہ, ماتوریدیہ, معتزلہ, جہمیہ, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک معتزلہ فرقہ ہے. تو اس زمانے میں وہ فرقہ تھے, وہ فرقہ تھا, اس فرقے کے لوگ تھے. تو یہ کیا کیا, ان کی صحبت میں رہنے لگا عبداللہ بن مسلم. کس کی؟ معتزلہ کی صحبت میں. اور پہلے کہاں بیٹھتا تھا, کس کے ساتھ رہتا تھا؟ عالم کی صحبت میں تھا, مجلس میں بیٹھتا تھا, ان کے درس سنتا تھا. چھوڑ دیا عالم کو, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. اب جو ہے معتزلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. خواب آیا اس کو, ایک عقیدے کی کتاب میں امام نے ذکر کیا ہے اس واقعے کو. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنازے میں شریک ہے, اور وہ جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے. لوگ لے کر جا رہے ہیں جنازہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس جنازے میں جو لوگ شریک تھے اس میں یہ بھی تھا. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا خواب پڑا, یہ کیسا خواب آ گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے ایسے سے خواب دیکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا, بتاؤ. تو اس نے اپنی پوری ہسٹری یا اپنی سٹوری بتا دی کہ میں پہلے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے درس میں بیٹھتا تھا, پھر میں معتزلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, اب چھوڑ دیا امام صاحب کے درس کو, اور اس کے بعد مجھے یہ خواب آیا. کیا تعبیر بتائی آپ کو پتہ ہے تفسیر میں؟ انہوں نے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دفن کرنا چاہتے ہیں. تم ان لوگوں کی صحبت میں ہو, ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے خواب کا. میرے بھائی, صحبت کا اثر پڑتا ہے, لہٰذا علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے, غلط صحبت میں نہیں ہونا چاہیے. علماء سے دور ہوں گے
پچھتائیں گے پچھتائیں گے پچھتائیں گے. جو انسان آج موجودہ دور میں چیک کیجیے آپ, جو بچہ, جو نوجوان, جو مرد, جو عالم, جو انسان, جو مسلمان علماء کی اس سے دور ہیں, علماء سے رابطے میں نہیں ہے, صحبت میں نہیں ہے, مجلس میں نہیں ہے, طالب علم نہیں ہے عالم کا, آپ اس کے عقیدے کو چیک کیجیے, اس کے منہج کو چیک کیجیے. یہ منہج میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے نا, عقیدہ تو ٹھیک ہے چلے, بات عقیدے, منہج میں بگاڑ نظر آ رہا ہے نا, اور غلط فتوے دیتا ہے, غلط باتیں کرتا ہے, اس کے اخلاق میں بھی فرق آپ دیکھیں گے, اس کے منہج میں بھی فرق دیکھیں گے. اس کا نتیجہ, یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ علماء سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. علماء کی صحبت میں رہنے والوں کو چیک کیجئے, طلباء کو, عوام جو علماء کی صحبت میں رہتی ہے ان کا منہج سلیم ہوگا. طوفان آئے گا جائے گا, منہج ان کا ویسے رہے گا, کیونکہ وہ علماء کی صحبت میں ہے. علماء کی صحبت سے منہج محفوظ رہتا ہے, علماء کی صحبت سے عقیدے محفوظ رہتے ہیں, علماء کی صحبت, اللہ کے فضل کے بعد, اللہ کی رحمت, علماء کی صحبت سے عمل ٹھیک کرتا ہے انسان, غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علماء کی صحبت ہوگی, علماء کی رہنمائی ہوگی اس کی. لہٰذا اللہ کے لیے علم حاصل کیجئے, علماء کی صحبت اختیار کیجئے, اللہ سے ڈریے اور علماء کو پہچانیے. ہر ایک کو عالم مت سمجھیے, ہر مقرر کو عالم مت سمجھیں, ہر خطیب کو, ہر اچھی تقریر کرنے والے کو, ہر اچھا جمعہ پڑھانے والے کو, ہر اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو عالم نہ سمجھیں. علماء ہیں, یہ اپنی جگہ ہیں. اچھی آواز سے قرآن پڑھنا بہت اچھی چیز ہے, اچھا خطبہ دینا, اچھی تقریر کرنا, اچھی واعظ و نصیحت کرنا, ایک فن ہے, ایک اچھی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ نے دی ہے. لیکن علم ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. کتاب و سنت کو صحیح سمجھ کر سمجھانے والے لوگ, لہٰذا ان کی صحبت میں رہیں, ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. علم کی عزت ہوگی. قال اللہ قال رسول کو کہنے والے, بتانے والے, مراد اللہ مراد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والے, ان کی صحبت میں رہیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں علم کی اہمیت کو, علماء کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام سے کی محبت اور ان کی صحبت ہمیں نصیب کرے, اور علماء سے علم حاصل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. جہالت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کچھ نصیحت کے طور پر باتیں تھیں جو میں نے جمع